بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان: خلافت کے لیے انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مسلمانوں کے تمام امور مخصوص انداز سے چل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے نتیجے میں سبھی کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں امت کو کسی پاسبان و نگہبان کی اشد ضرورت تھی، تاکہ بیرونی دشمنوں نیز اندرونی بدخواہوں، منافقوں اور موقع پرستوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں بتاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہی مشاورت کی غرض سے اکابر صحابہ میں سے متعدد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے وہاں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ سقیفہ بنی ساعدہ نامی مقام پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور وہاں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ یہ اطلاع ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ معاملہ نازک ہو جائے ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں پہنچے۔ وہاں یہی موضوع زیر بحث تھا اور کسی بھی لمحے یہ معاملہ کوئی غلط رخ اختیار کر سکتا تھا۔ صورتحال کی اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے پسند کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اصرار کیا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، اور تب فوراً ہی حضرت عمر نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یہ الفاظ کہے کہ لوگوں میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، تم سبھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اس پر وہاں موجود سبھی افراد نے بڑی تعداد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کبار صحابہ کرام میں سے چند افراد اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے بعد میں مسجد نبوی میں بیعت کی۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اول کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔